ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین مجلس، یہ سب کا نکاح جو آپ لوگ نکاح کے موقع پہ سنتے ہوئے آئے ہیں، میرا طریقہ رہا ہے کہ میں اگر نکاح پڑھاتا ہوں تو بہت مختصر میں اس کا مطلب سمجھا دیتا ہوں. قرآن کریم کے 30 پاروں سے جن آیتوں کو خطبہ نکاح میں منتخب کیا گیا چنا گیا، اس میں ایسی آیتیں ہیں جس میں 5 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے کہ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. اب آپ سوچ کر کے اس کا معنی سوچ کر کے آپ پریشان ہوں گے. اتنی خوشی کی مجلس ہے، ہر خوشیوں سے سرشار ہے، چاہے بوڑھا کے جانب کے لوگ ہوں چاہے بوڑھی کے جانب کے لوگ ہوں. لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جو قرآن کے 30 پاروں سے آیت کو منتخب کیا، اس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. یہ کس چیز کی تنبیہ ہے، کس بات کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے. تو میرے حاضرین، اصل میں ہے کیا کہ ان آیتوں میں رشتے اور ناطے کی جو اہمیت ہے، اس کے جو حقوق ہیں، اس کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے. اور اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہو تو اس میں اللہ ڈراتا ہے کہ دیکھو رشتے کے حقوق ہوتے ہیں، اس میں کبھی کوئی کوتاہی نہ ہو. مثال کے طور پر یہ نوشہ بابو ہیں، ان کے پہلے سے رشتے ہیں، ماں ہیں، والد ہیں، بہنیں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، چچی ہیں، بہت سے رشتے دار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم پہلے سے رشتے سے منسلک رہے ہو. والدین کا تو کیا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد ہم کا جانتا ہے کہ والدین کا بڑا رتبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نے فرمایا کہ اس مبارک رشتے میں بڑھنے جا رہے ہو، اس رشتے کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہوتی ہے اور کسی قسم کا تم سے لاپرواہی ہوتی ہے تو قرآن کی خطبہ کی آیت کو متوجہ کرتی ہے، اس کوتاہی کے بارے میں اللہ تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق، بیویوں کے حقوق کو بہت زیادہ ادا کرنے والے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ڈھنڈورا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہے، اسلام نے جتنے حقوق دیے اور ہمارے آقا نے اس پہ عمل کر کے جس طرح سے دکھایا، دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا سماج میں بہتر اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی گھریلو زندگی میں اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ بہت ہی مہین بات ہے، ایک آدمی باہر ہوٹل میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو بڑا اپ ٹو ڈیٹ، بڑا صاف ستھرا، بڑا اخلاق مند ثابت کرتا ہے اور اس کی گھریلو زندگی میں گھر پہ جاتا ہے تو اس گھریلو زندگی تباہ ہے، وہاں شرارت کرتا ہے، وہاں بدماشی کرتا ہے، اس کی بیوی دکھی ہے، اس کی بیٹی دکھی ہے، اس کے ماں باپ دکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا سماج کا بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ انا خیرکم لأہلہ، تم تمام لوگوں کے مقابلے میں اپنی بیوی بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ شب برات ہے، آپ حضرت عائشہ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں اور خیال آتا ہے کہ مبارک رات ہے، اس میں ہم کو قبرستان جا کر کے مردوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے پہلو سے، اس کے بستر سے آہستہ سے الگ ہوتے ہیں، آپ آہستہ سے دروازہ کھولتے ہیں، آپ آہستہ سے جوتے پہنتے ہیں، آپ دبے پاؤں نکلتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ آہستہ آہستہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ علماء نے تفسیر کیا، اس حدیث کا مطلب سمجھایا کہ آپ کو اپنی شریک حیات سے اتنی محبت ہے، آپ ان کا خیال اتنا رکھتے ہیں کہ جب آپ الگ ہو رہے ہیں تو آپ کو خیال ہے کہ ہمارے اٹھنے سے میری شریک حیات جو عائشہ نیند میں ہیں ان کو نیند خلل نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول کتنا خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں آخرت کی اللہ کی طرف سے، کہ اگر تم دیکھ لو جنت کے مناظر میرے سامنے ہیں اور جہنم کے دھکے ہوئے انگارے میرے سامنے ہیں، اگر تم عام انسان اس کو دیکھ لو تو کھانا پینا چھوڑ دو، لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو اور سب سے ملنا جلنا چھوڑو۔ لیکن اللہ کے رسول کا حال یہ ہے کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے، اپنی گھریلو زندگی میں نمونہ پیش کرنے کے لیے اپنی شریک حیات حضرت عائشہ سے ایک موقع سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، ہم اور تم دور میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم سے کمپٹیشن کے لیے تیار ہو؟ امت کو تعلیم دینے۔ اللہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اے نبی، ہم دور میں مقابلہ کریں گے، کمپٹیشن کریں گے۔ کہا چلو دوڑتے ہیں دونوں آدمی۔ جب دونوں آدمی دوڑے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے رسول پیچھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم دونوں نے کمپٹیشن تو کیا تھا لیکن تم ہم سے جیت گئے، نمبر تم کو مل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے رسول خوشگوار موڈ میں تھے اور اس موقع سے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، ہم دونوں دور میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کیا تم ہم سے کمپٹیشن کرو گی، مقابلہ کرو گی؟ حضرت عائشہ نے کہا ریڈی ہو جائیے۔ دونوں دورے، حضرت عائشہ کی عمر بڑھ گئی تھی، کچھ بدن بوجھل ہو گیا تھا تو وہ پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، آج میں تم سے جیت گیا اور اگلی مرتبہ کمپٹیشن ہوا تو تم جیت گئی تھی اور اس کا بدلہ آج میں تم سے لے لیا جیت کر کے، ہم دونوں برابر سوال ہو گئے۔ یہ سب کیوں کیا؟ وہ آدمی جس کے جنت آنکھوں کے سامنے ہے، جہنم آنکھوں کے سامنے ہے، یہ عملی طور پر امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ہر شوہر اپنی بیوی کا اسی طرح سے خیال رکھے اور اپنے گھریلو ماحول کو اتنا ہی خوشگوار رکھے کہ کبھی تنازع نہ پیدا ہونے چاہے، کبھی جھگڑا نہ ہونا چاہیے، سماج میں کوئی بدنامی نہیں۔ یہ ہے تو میرے دوستو، یہ کوئی لمبی تقریر کا موقع نہیں ہے، یہ خطبہ کی آیتیں جو پڑھی جا رہی تھیں اس کا ہم نے ایک اجمالی طور پر ہم نے مطلب سمجھا دیا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے رسول کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم رسول کی سنت